اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت کے ساتھ اور علم کی فضیلت اور علم کی خدمت کی ترغیب کے ساتھ ایک دفعہ پھر شرف حاضری حاصل ہے۔ علم ایک بہت ہی عظیم چیز ہے، اگر علم انسان کے پاس نہ ہو تو وہ بالکل جانور ہے۔ اس لیے اکابرین نے یہ جملے لکھے ہیں کہ العوام کالانعام، عوام جانوروں کی مثل ہے، کیونکہ ایک علم ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر سلیقہ لے کر آتا ہے، ایک تنظیم لاتا ہے، ایک انسان کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے، جبکہ وہ اس علم کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرے۔ یہ ضروری ہے، عمل تو مشروط ہے، لیکن علم سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ جانوروں کے پاس چونکہ اکتساب علم کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کو بھی بہت سی چیزوں کی معلومات ضرور ہوتی ہیں، لیکن باقاعدہ علوم سیکھنے کی چونکہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ جانور ہیں اور واقعی جانور ہیں۔ ایک تو ہے نا جانور جو جان والا ہوتا ہے، تو وہ مطلب ان کی حرکتیں آپ دیکھ لیجئے، ان کے اندر شعور نہیں ہوتا، ان کے فیصلوں کے اندر کوئی اتنی اچھائی نہیں نظر آتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کے دولت سے مالا مال فرما کر ایک ایسی قدرت و قوت عطا فرمائی ہے کہ جس کی برکت سے وہ تمام چیزوں پر غالب آ جاتا ہے۔ ٹریننگ کا علم یہ بھی ایک علم ہے، تو ہم جب ایک ٹرینر ہوتا ہے وہ شیر کو اپنے تابع کر لیتا ہے، ہاتھی تابع ہو جاتا ہے، وہ شیر کے جو جنگل میں چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اور اگر آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں تو کہا یہی جاتا ہے کہ ہر چیز اپنی بقا کے لیے دوسری چیز کو مارتی ہے اور غذا حاصل کرتی ہے، لیکن شیر ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ شیر کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، شیر کو کوئی مار نہیں سکتا جب تک کہ وہ عالم جوانی میں ہے۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں شیر تو پھر حیانات وغیرہ ان پہ حملہ کر دیتے ہیں اور مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان ایک علم کی برکت سے اس شیر پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک عام علم کی بھی اتنی برکت ہے کہ انسان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام، اس کے درجات عام چیزوں سے بلند فرما دیتا ہے۔ اب اگر اسی علم کے ساتھ دین کا لفظ بھی شامل ہو جائے، علم دین، تو پھر اس کی برکات کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کا فیوچر سیف کریں، انہیں ایسی چیز فراہم کریں جس سے ان کو راحت ملے، سکون ملے، عزت ملے، نام ملے، وہ دوسروں سے آگے بڑھ جائیں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، انہیں قلبی اور ذہنی مسرتیں حاصل ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، تو کاش اس کے لیے علم دین کو بھی بنیاد بنایا جاتا کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، پھر ختم ہے۔ جتنے یہ عیش ہیں، جتنے آرام ہیں، جتنی دنیا جمع کر لی ہے، سب چھن جائے گی، یہیں پہ رہ جائے گی۔ پھر اس کے بعد قبر کا، موت کا پہلے معاملہ ہے، پھر قبر کا معاملہ ہے، پھر میدان محشر کا معاملہ ہے، پل صراط ہے، پھر اس کے بعد جنت ہے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے دوزخ نہیں ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو ہر ماں باپ کی خواہش چونکہ اپنے بچے کے متعلق اچھے مستقبل کی ہوتی ہے، تو کاش ہماری نگاہ صرف 50-60 سال تک محدود نہ رہے۔ سمجھدار انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جو بہت آگے تک دیکھتا ہے۔ اچھا بزنس مین بہت آگے تک دیکھتا ہے، اچھا پولیٹیشین بہت آگے تک دیکھتا ہے، اچھے کاروبار کرنے والے، اچھے جو مطلب فیوچر پلاننگ کرنے والے وہ بہت آگے تک دیکھتے ہیں۔ تو کاش موت کے بعد بھی والدین دیکھنا شروع کریں کہ ہمارے بچے کے لیے راحت کا سامان کس چیز میں ہے، کیا ڈگریاں جمع کرنے میں، پیسہ جمع کرنے میں، بلڈنگیں بنانے میں، کثرت سے اولاد پیدا کرنے میں، یا علم دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے میں۔ جس پہ ہم مزید کلام کریں گے۔ کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مظہر مسز خان بات کر رہی ہوں کینیڈا سے۔ جی ماشاءاللہ، ارشاد فرمائیے۔ مفتی صاحب اب جو ہے شیر لانے سے کوئی کم نہیں ہے، بہت مشکل سے ملتا ہے آپ کا نمبر۔ جی ہاں، قدر بھی اسی چیز کی ہوتی ہے جو دیر سے اور میں سب سے پہلے تو آپ کی ماشاءاللہ پروگراموں کی تعریف کرنا چاہوں گی۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور آپ کو زندگی سے عافیت والی دے۔ ماشاءاللہ ہادی ہے، ماشاءاللہ ریگولر دیکھتی ہوں، بس صحیح بخاری کا پروگرام دیکھتی ہوں۔ اللہ آپ کو بہت جزا دے کہ آپ کے بتانے سے بہت زیادہ علم ہو رہا ہے ہمیں کہ کہاں پہ ہم صحیح اور کہاں پہ غلط۔ بہت شکریہ، تو اس کی مبارک دوں گی آپ کو۔ اور دوسرا آپ کو سے 2 سوال میں نے پوچھنے ہیں۔ جی فرمائیں۔ کہ تہجد کی نماز کے لیے مجھے تو تھوڑی سی دیر ہو جائے اور ہم نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہو، اور وہ پڑھتے ہوئے اگر فجر کی اذان ساتھ ہوتے تو کیا نماز کو ہم پڑھ سکتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیں نماز کو؟ یعنی تہجد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب نہیں، تہجد کے نسل کے بعد اگر صلاۃ التسبیح پڑھنا ہو تو جی
پھر وہ تو ہم اس کو اگر پڑھ رہے ہوں تو اذان ہو جائے تو کیا وہ ہم کنٹینیو رکھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ کیا جنابت کی حالت میں بچیاں کچن میں آ کے کچن کا کام کر سکتی ہیں بغیر غسل کے؟ ٹھیک ہے. اور بس مفتی صاحب بہت شکریہ. جزاک بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل میں انوشا عبدالرحمان راولپنڈی سے بول رہی ہوں. ویری گڈ ویری گڈ. ارشاد فرمائیں. میرے 2 کوشچنز ہیں. جی بیٹا بولے. ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ یہ جو نام سے بندے کی پرسنالٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور انکل آپ سے یہ کہنا تھا کہ جب آپ عمرے پر جائیں تو خاص طور پر ہم تمام گھر والوں کی طرف سے سلام کہیے گا. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو ضرور انشاءاللہ مجھے یاد رہے گا. میں اجمالی طور پر ویسے سب کے لیے اجتماعی طور پہ میں دعا کرتا ہوں، کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب. جی بھائی جان. جی میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، بلال احمد. جی بلال بھائی فرمائیے. سر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. آپ کے علم سے ہمیں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج میری کال لگ گئی بہت دفعہ ٹرائی کرنے کے باوجود. تو سر میرے ایک سوال ہے. جی فرمائیں. کہ جمعے کے دن جب ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اپنا 2 رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد 4 فرض ظہر کے بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح سے جمعے کے دن کی یعنی کہ 6 نمازیں ادا ہو جاتی ہیں جبکہ 5 نماز کا حکم ہے. تو پوچھنا یہ تھا سر کہ وہ جو 4 فرض ہیں وہ ظہر کی نماز کے ساتھ ہم ادا کر سکتے ہیں یا وہ نہیں ہے یا صرف 2 فرض ادا کرنے ہیں؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. اور سر ایک سوال یہ ہے کہ سنا یہ ہے کہ جیسے ہم کال کرتے ہیں تو اس سے پہلے السلام علیکم کے بعد ہم آواز نہیں آ رہی تھی تو ہیلو کہتے ہیں، اور اس کا میں نے سنا یہ ہے کہ وہ جہنمی کا یعنی کہ معنی رکھتا ہے انگریزی میں. کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ اور سوال یہ ہے کہ صبح نماز کے جو 2 سنت ہم ادا کرتے ہیں یعنی کہ وہ لازمی ہے کہ ہم فرض نماز سے پہلے ادا کر لیں. اگر نماز چھوٹ رہی ہو جماعت تو کیا اس سے پہلے اس کا ادا کرنا لازمی ہے؟ اگر نہیں ہو سکے یعنی کہ جماعت جا رہی ہے اس میں ہم داخل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد وہ ادا کرنے کا کون سا طریقہ کون سا وقت ہے سر؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے 3 سوال ہیں. جی یہ آپ نے یہ اپنے درس بخاری پروگرام میں بتایا تھا نا کہ مردے کی تدفین جلد از جلد کرنی چاہیے، مردے کو تکلیف ہوتی ہے. تو اگر ان کی جیسے تدفین لیٹ ہو جائے 1 رات یا 2 رات تو ان کی پھر اس کے بعد ان کی تدفین ہوتی ہے تو قبر کا جیسے کب معاملہ ہوتا ہے تدفین کے بعد؟ تو 2 راتیں ان کی جو وہ گزرتی ہیں وہ یا 1 رات گزری تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اور ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ یہ کہہ کر دے کہ بھئی میں صرف اس کو دوں گا جو نماز کا پابند ہو، جو جیسے روزے وغیرہ کا پابند ہو، رشتے داروں میں مستحق ہیں لیکن وہ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ نہیں یہ نماز نہیں پڑھتے، تو صحیح ہے ان کا یہ عمل؟ ٹھیک ہے دے سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ کہ کسی سے قطع رحمی صرف اس وجہ سے جیسے کوئی کسی کے ناجائز جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے یا جو بھی، تو اس وجہ سے ان سے قطع رحمی کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے بس جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب. جی وعلیکم السلام. مشکل سے آپ کو کال ملا ہے. اچھا چلے فرمائیے. مجھے ایک بات آپ ایک سوال آپ سے کرنا ہے. جی جی بولیں. جی ایک محفل میں ایک شخص نے 3 طلاقیں دی ہیں. ٹھیک. 3 سے زیادہ طلاقیں دی ہیں اور اس کے گواہ بھی مطلب وہاں پر موجود تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ کہیں سے فتویٰ یہ لے کر آئے ہیں کہ کہیں ایک بار میں 10 بار بھی کہی ہوئی طلاقیں ایک کہی جاتی ہیں، اس کو مانی جاتی ہیں. اور وہ مطلب وہ اپنے سسرال بھی چلی گئی، فتوے کو لے کر وہ اپنے سسرال بھی چلی گئی اور وہ ساتھ میں رہ رہی ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیجیے کہ جو وہاں پہ وہ اگر اپنے مائکے میں اگر وہ آتی ہیں تو کیا ہم ان سے بھی تعلق ختم کر دیں؟ ٹھیک ہے. اور یہ سلام کر دیجیے قاعدے سے. بہت ہی زیادہ دقت ہو رہی ہے کہ مطلب جی میں بتاتا ہوں. میں سمجھ گیا آپ کی بات، بالکل سمجھ گیا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ذرا والدین سے میں مخاطب ہوں اور بڑے دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی محبت کو آپ اتنا محدود کیوں کرتے ہیں
کہ اور کیوں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ دشمنی کا بھی ثبوت دے رہے ہیں نادانستہ طور پہ، وہ اس طریقے سے کہ بچوں کی دنیا میں قیام مختصر سا ہے اور اصل جو قیام ہے وہ آخرت ہے۔ ایز اے مسلم آپ یہ سب بات جانتے ہیں کہ موت کا ایک لمحہ ہر ایک پر آنے والا ہے، اور وہ بڑا ایک ایسے ہی مطلب عظیم مصیبت ہوتی ہے، یعنی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخرت کی طرف جانا۔ مصیبت اس اعتبار سے کہ اس میں نئے نئے چیزیں منکشف ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، ورنہ نیک آدمی کے لیے تو مصیبت نہیں، رحمت ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ لیکن ایک عام آدمی کے لیے وہ اس کو ایک مصیبت سے ہی تصور کرتا ہے کہ وحشت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، دنیا چھٹ جانے کا غم ہوتا ہے، کثیر مال یہیں پڑا ہوا ہے، جتنا کثیر مال جمع کریں گے موت اتنی ہی سخت آئے گی۔ اس وجہ سے کہ اتنا زیادہ مال سے جدائی فطری لحاظ سے اثر انداز ہوتی ہے، اور انسان گھبرا جاتا ہے کہ اب یہ مال کون لے گا، کس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوگا، بچے آپس میں لڑیں گے تو نہیں، دشمن اس پہ قبضہ تو نہیں کر لیں گے، اور اس طریقے سے وہ موت کا لمحہ بڑا خطرناک۔ پھر اس کے بعد قبر کی زندگی پتہ نہیں کتنے ہزار برس، پھر میدان محشر 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ قرآن عظیم کی آیت صراحتاً کہتی ہے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس کے بعد پھر جنت کی ہمیشہ کی زندگی۔ تو ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھیں اور دنیا کی یہ معمولی سے چند ایام ایک طرف رکھیں۔ اب اگر ایک ایسے ماں باپ ہوں جو ان چند ایام میں تو بچے کے لیے پوری محنت صرف کر دیں، اور ان چند ایام کے اندر جو اس کا فیوچر ہے اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کر لیں اور کروا لیں اور اس کا ذہن بھی دیں، لیکن آگے کے جو عظیم ہمیشہ باقی رہنے والے ایام ہیں جس میں وقت ہی ختم ہو جائے گا، سال، دن، مہینے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ کی کوئی قید ہی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ کی ہے، دوام ہے، پھر وہ منٹ کی کیا ضرورت، اس کے لیے کچھ بھی تیاری نہ ہو تو یہ بتائیے یہ کیا دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ اگر ایک ماں یا باپ یہ جانتے ہیں کہ اتنا حصہ بچہ طے کرے گا تو اس میں ہم اس کو پروٹیکشن فراہم کر دیں، لیکن اس کے بعد یہ گڑھے میں بھی گر سکتا ہے، یہ کانٹوں کے اندر گر جائے اور وہاں کے لیے حفاظت کو کوئی سامان نہ کریں، تو کیا اس کو محبت کہا جا سکتا ہے؟ اس پہ مزید کلام کروں گا لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ذرا اپنے بچوں کی شفقت اور محبت کے ٹائم پیریڈ میں اور مستقبل کے سے اس محبت کے تعلق میں تھوڑا سا اضافہ کریں، وسعت کر دیں۔ آپ کا بچہ جب وفات کا شکار ہوگا نا، یہ تو ہر ایک کا، اس کو برا ماننے کی بات نہیں ہوتی، بات کہتے ارے بھائی ہمارے بچے کے بارے میں ایسا مت کہو، کیوں نہ کہیں، زندگی تو ختم ہونی ہے، سب نے دنیا سے جانا، تو آپ کا بچہ جب فوت ہوگا آپ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہوگا، مناظر غیوب اس پر منکشف ہو جائیں گے، آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، آہستہ روح باہر نکل رہی ہے، اب آپ بس اس کو دیکھ رہے ہیں حسرت کے ساتھ، پھر اس کو قبر میں اس کو ڈالنا پڑے گا۔ اب قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں یہ آپ نہیں جانتے، وہاں پہ آپ رضائیاں رکھ دیں، اے سی لگا دیں، ٹیلی ویژن بھی رکھ دیجئے گا اور کیبل کا انتظام کر دیجئے، کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیں، فریج رکھ دیں، سب کچھ رکھ دیں، کیا یہ چیزیں نفع دیں گی؟ لازم سی بات ہے کہ نہیں، قبر میں کچھ نفع نہیں دیں گی، اسی لیے تنہا آدمی کو بالکل سادے سے کفن میں دفنا دے جاتا ہے۔ اب آپ واپس آ گئے، اب آپ نے جو محبت کی تھی، جو آپ نے اس کے فیوچر پلاننگ کی تھی، جو اس کے مستقبل کا خیال کیا تھا، ہمیں بتائیے جو صرف دنیا سے تعلق رکھتا تھا وہ اس کے لیے اس قبر میں کیا نفع دے گا، کیا فائدہ پہنچے گا آپ کی فیوچر پلاننگ سے؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اس لیے ہمارے جملوں کے بارے میں آپ غور کریں۔ میں خود اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ دنیا کے اندر کیسے ان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، خودداری کے ساتھ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر، دنیاوی علوم بھی وہ حاصل کریں، دنیاوی ترقی بھی حاصل کریں، بالکل، تاکہ وہ دین کا کام اچھے انداز سے کر سکیں۔ اور پھر لیکن ہم آپ کو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اپنی محبت کی وسعت، اپنی محبت میں وسعت پیدا کریں، اس کا محبت کو صرف محدود اس 40-50 سال تک نہ کریں، بلکہ وہ محبت آپ کی جانی چاہیے، یعنی اس محبت کا اثر قبر تک بھی پہنچنا چاہیے، میدان محشر تک بھی پہنچنا چاہیے، حتیٰ کہ آپ کا بچہ جنت پہ چلا جائے۔ اور اس کے لیے پہلی چیز علم دین ہے۔ اگر وہ بچہ نہیں سیکھے گا، پہلے فرض عین وہ سیکھے، فرض علوم، تاکہ اس کو اپنی ذات سے متعلق جتنی چیزیں ان کا علم حاصل ہو جائے، اور وہ کم از کم اپنی ذات کو آخرت کے معاملے میں ہر قسم کے خطرات سے محفوظ کر سکے۔ اور اس کے بعد پھر اگر اللہ تعالیٰ مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے تو اس کو عالم بنائے، مفتی بنائے، تاکہ جس طریقے سے وہ ایک بچہ ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے لیے آخرت کا راستہ آسان کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی لاکھوں کو اس طرح جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک عالم دین، ایک اچھا مفتی، ایک اچھا بیان کرنے والا، اچھے علم کے روشنی میں
یہ کروڑوں کی آخرت کو بہتر بنانے کا وسیلہ و ذریعہ بن سکتا ہے. خصوصاً آج کے دور میں میڈیا پہ آپ بیٹھ کے آپ کلام کرتے ہیں، سوشل میڈیا علیحدہ آپ دیکھیں کہ کتنے اس سے کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، تو بہت کم وقت میں ایک اچھا عالم، پڑھا لکھا عالم کثیر لوگوں کو جنت تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے، ورنہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی عطا بالکل ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں، اپنے بچوں پر رحم کریں. میں یہ جملہ عرض کروں گا، اپنے بچوں پہ رحم کریں. آپ ان کے ساتھ دنیا کی شفقتوں کے ساتھ ساتھ اخروی لحاظ سے بھی کچھ شفقت کا ذہن بنائیں. یہی بچے ہوں گے انشاءاللہ میدان محشر میں آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا. پوری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب، چاہے وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، جانور، سب جمع ہوں گے وہاں پر. جنات، انسان، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فرشتے بھی وہاں پر ہوں گے. اس وقت آپ کے بچے کو جب آزادی کا پروانہ دیا جائے گا، جب اس کو اعلیٰ مقام کی بشارت دی جائے گی، جب وہ آپ کے سامنے عرش الہی کا سایہ حاصل کر رہا ہوگا، جب وہ خوش و خرم اپنے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر جنت میں جا رہا ہوگا، اس وقت آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. آج آپ کا بچہ کوئی دنیاوی ڈگری لے لے تو خاندان کے چند لوگوں کے سامنے جب آپ کو سر فخر سے بلند ہوتا ہے، آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ چند لوگ ہیں جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. اور میدان معاشر میں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ تمام لوگ جمع ہوں گے، اس میں جب آپ کے بچے کو ایک ایوارڈ مل رہا ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت، اس کی لگن، اس کے خلوص، اس کے عمل، اس کے علم کے مطابق اپنے کرم سے اس کو کچھ عطا فرما رہا ہوگا. اس وقت آپ سوچئے کہ آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. اور پھر یہ نہیں کہ اس انعام کا تعلق بچے کی ذات کے ساتھ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت علماء اور شہداء کو بلائے گا. شہداء سے فرمائے گا جنت میں جاؤ، اور علماء سے فرمائے گا یہی ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو. انہیں سفارش کرنے کا موقع دیا جائے گا. آپ سوچئے کہ وہ بچہ جس کی طرف اشارہ کر دے گا، آپ کا عالم بیٹا، آپ کی عالمہ بیٹی، آپ کا مفتی بیٹا، آپ کی مفتیہ بیٹی، جس کی طرف اشارہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی جب ان کو اجازت دے گا تو اپنے وعدے کو پورا بھی کرے گا کہ پھر ان کی بھی بخشش و مغفرت کا سامان ہوگا. امید ہے کہ آپ تھوڑا سا اس پر ضرور غور فرمائیں گے. ایک یہ بہن نے پچھلے دفعہ کویسچن کیا تھا کہ کوئی بہن تھی، وہ کسی وجہ سے عمرے کے لیے گئیں لیکن عمرہ نہ کر سکیں اور عمرے کے بغیر واپس آئیں، تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی صحیح مجبوری کی بنا پر عمرہ ادا نہ کر سکے تو اسے محصر کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں. میم ہا حلوے والی ہا، پھر صاد ہے، پھر رے، محصر. اور محصر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عمرہ یا حج ادا نہ کر سکے تو پھر وہ احرام سے باہر نکل آئے اور دم دے دے. دم کا مطلب ہوتا ہے ایک بکرا یا دمبا حدود حرم میں ذبح کرنا. صدقہ نہیں کر سکتے آپ زندہ، ذبح ہی کرنا ہوگا، اور یہاں آ کر نہیں کر سکتے، حدود حرم میں ہی کرنا ہوگا. بکرا یا دمبا کر دیں تو وہ کفارہ بن جائے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے پہلے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور کفار نے روک دیا کہ ہم اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو سرکار نے اسی طرح فرمایا کہ احرام کھول دیا اور اپنے جو قربانی کے جانور تھے وہ حدود حرم میں بھیج کر انہیں ذبح کروا دیا تھا. تو سرکار بھی محصر تھے، آپ واپس تشریف لے آئے اور اگلے سال پھر آپ عمرہ کرنے کے لیے، صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور سرکار پھر اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے گئے. یہ کہتے ہیں کہ روزہ توڑنے پر جو کھانا کھلانے کی صورت میں کفارہ ہوتا ہے، یہ کھانا کھلانا 2 ٹائم ہوتا ہے یا 3 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے؟ دیکھیں ہمارے مذہب اسلام میں 2 ٹائم کھانے کا تصور ہے، 3 ٹائم کھانے کا تصور نہیں ہے. ایک سحر میں، ایک افطار میں، یہ اصل ہے. چلے ناشتہ کر لیں، ناشتہ اور یہ تو 2 ٹائم کھانا ہوتا ہے، ایک صبح کا اور ایک شام کا. 3 ٹائم نہیں ہوتا، 2 ٹائم تمام بالغان کو آپ کو کھلانا ہے. ایسے لوگ جو سب بالغ ہوں اور جو صبح ہوں وہی شام کو ہونے چاہیے، اور پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے آپ نے. یعنی ان کو مکمل طور پہ یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا ہاتھ میں 2-4 لقمے دے دیے. اور ایسے ہونے چاہیے کہ جو پہلے کہیں کھا پی نہ چکے ہوں. ایسا نہیں کہ شادی سے حال سے باہر نکل رہا ہے، کھا پی کے آپ نے کہا آ جاؤ کفارے کا بھی کھا لو، تو اتنا سا کھائے گا بیچارہ، تو بجی پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا چاہیے. تو بہرحال 2 ٹائم کھلائیں گے. ایک انہوں نے کہا کہ کیا اگر کوئی ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے مردوں کو ایصال کر دے تو کیا ان کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے؟ یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ قرآن سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اگر قرآن پڑھ کے اس کا ثواب ایصال کریں گے تو وہ پہنچتا ہے. جمہور علماء اسی پر متفق ہیں کہ اس کا نفع مردے کو بھی پہنچتا ہے، اگرچہ عمل آپ نے کیا ہے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے ہمیں بتایا کہ ہمارے عمل کا، زندوں کے عمل کا فائدہ مردوں کو پہنچتا ہے. جیسے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو بہت سو کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے. اب دعا کرنا ایک عمل ہے اور اس عمل کا فائدہ دیکھیں مردے کو پہنچ رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی زندوں کے اعمال کا فائدہ مردوں کو پہنچتا ہی نہیں ہے، یہ وہی جملہ کہے گا جس نے قرآن و حدیث پر سرسری نگاہ بھی نہیں ڈالی، معذرت کے ساتھ سرسری نگاہ بھی نہیں ڈالی، ورنہ تو یہ بالکل واضح سا مسئلہ ہے کہ زندوں کے اعمال کا مردوں کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے. یہ ابھی کے کویسچن ہے. بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی تہجد کے لیے اٹھے، تہجد پڑھے اور اس کے بعد صلاۃ التسبیح شروع کر دے، ابھی 1 یا 2 رکعتیں ہوئیں کہ فجر کی اذان شروع ہو گئی مثال کے طور پر، تو وہ کیا کرے؟ کیا اس صلاۃ التسبیح کو ختم کر دے یا کنٹینیو رکھے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، لہذا بلا ضرورت نفل نماز توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بلکہ فقہ نفی میں ہے کہ اگر آپ نفل توڑ دیتے ہیں کسی وجہ سے تو پھر وہ یعنی نفل جب آپ شروع کرتے ہیں نا نفلی نماز تو اب وہ واجب ہو جاتی ہے اسی آیت کی وجہ سے. چنانچہ اگر اس کو توڑ دیں گے تو اس کو پھر قضا کرنی پڑے گی، بعد میں ادا کرنی پڑے گی. لیکن میں صلاۃ التسبیح کے بارے میں نہیں کہہ رہا، ویسے ہی کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا جب آپ نے صلاۃ التسبیح شروع کر دی، اب چاہے فجر کی اذان ہو رہی ہو آپ کنٹینیو رکھیں اور اس کو آپ مکمل کریں، کیونکہ اس کی ابتدا فجر کے وقت سے پہلے ہوئی ہے. اصل تو ابتدا کا مسئلہ ہے جو کہا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھو، یعنی کوئی نفل نماز نہ پڑھو سوائے سنت فجر کے. یہ سرکار کا فرمان ہے. اس لیے علماء نے فرمایا جب فجر طلوع ہو جائے تو اس سے لے کر اور طلوع آفتاب تک یعنی سورج کے نکلنے تک صرف سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، باقی اور کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں شروع نہیں کر سکتے ہیں. لہذا اگر پہلے شروع کی ہے اور اختتام فجر کے وقت کے اندر ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا خلاصہ کلام پھر یہی ہوا کہ آپ نے جب صلاۃ التسبیح فجر سے پہلے شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہی ہے کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، تو آپ بالکل نہ توڑیں، اس کو کنٹینیو رکھیں، چاہے فجر کی اذان ہو جائے. اختتام فجر کے وقت میں ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور اختتام بھی صحیح طریقے سے ہو جائے گا. ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بچیاں ہیں کیا وہ حالت جنابت میں کچن میں کام وغیرہ کر سکتی ہیں؟ تو جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جنابت ایک نجاست حکمیہ ہے. یوں سمجھ لیں کہ نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے، ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ایسی ناپاکی ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اسے چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، یا اس کی کوئی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے جیسے پیشاب. اور بعض ہماری شریعت نے نجاستوں کا ایسا تصور دیا ہے کہ جنہیں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ چھو سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی اسمیل وغیرہ ہے. انہیں کہتے ہیں نجاست حکمیہ. جیسے بے وضو پن، بے وضو ہونا، یہ بھی ایک نجاست ہے. اسی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو کے. اس کا مطلب ہے کہ وضو کرتے ہیں وہ نجاست دور ہوتی ہے تو ہم نماز کے قابل ہو جاتے ہیں. اسی طرح حالت جنابت ہے. اسی طرح جب بہنیں مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو جتنے دن ایام چلتے رہتے ہیں وہ اس میں ناپاکی ان کے اوپر طاری ہوتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی. تو یاد رکھیں کہ نجاست یہ جو پہلی والی نجاست ہوتی ہے جو نظر آتی ہے اسے حقیقیہ کہتے ہیں، اور جو نظر نہیں آتی ہے اسے حکمیہ کہتے ہیں. حقیقیہ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے، جیسے پیشاب یہاں پہ آ گیا، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں حکمیہ جو ہے یہ اس میں انتقال کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتے. تو اس میں جواب مل گیا کہ اگر کوئی بہن حالت جنابت میں ہے، اب وہ روٹی بنا رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، مثال کے طور پر کچن میں سالن وغیرہ بنا رہی ہیں، تو یہ جنابت کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ چھٹ کے ہر چیز کے اندر لگے. اسی طرح ایام مخصوصہ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بہنوں کی جو ان ایام کی ناپاکی ہے وہ چھٹ کے کہیں لگ رہی ہوگی، کیونکہ نجاست حکمیہ ہے اور نجاست حکمیہ میں انتقال نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ بچی نے پوچھا تھا کہ کیا گھر میں یہ صحیح ہے کہ اگر جاندار کی تصویر لگائیں تو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں؟ تو جی ہاں یہ بالکل حدیث پاک میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو یا جنبی شخص ہو، حالت جنابت جس پہ طاری ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو لہذا یہ تصویریں نہیں لگانی چاہیے. لیکن تصویر کس قسم کی ہو اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کی خدمت میں تصویروں کے بارے میں عرض کر رہے تھے، لیکن وہ تصویر جو فرشتوں کی گھر میں آمد کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اس سے مراد وہ تصویر ہے کہ جس کو تعظیماً لگایا گیا ہو.
تعظیمت کا مطلب جیسے باقاعدہ فریم کر کے ہم لٹکا دیتے ہیں یا شوکیس وغیرہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اسی طرح اس تصویر میں وہ بھی آئیں گے جو مجسمے ہیں، جیسے مطلب اسٹیچوز وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی انسان کا ہے، بلیاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں، کتے ہیں، گھوڑے وغیرہ بنے ہوں، جبکہ ان کا چہرہ بالکل واضح ہو، یعنی آنکھیں بنی ہوں، ناک ہوں، بالکل ہونٹ وغیرہ بالکل واضح طور پہ بنے ہوں، اس قسم کے مجسمے جو گھر میں رکھے ہوتے ہیں یہ بھی تصویر کے ہی اسی حکم میں ہیں، اور اصل تو یہی ہیں، ان کی وجہ سے منع ہے، اور پھر وہ پکچر جو عکسی تصویر ہے وہ بھی اسی کے حکم میں آ گئی، تو لہٰذا یہ تمام چیزیں تعظیماً نہ ہوں۔ ہاں اگر الماری میں بند ہیں، البم میں رکھی ہیں، تو پھر یہ فرشتوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہیں، اور ان کے سامنے نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جو نام پوچھ کر پھر شخصیت کے بارے میں، پرسنالٹی کے بارے میں بتا دیتے ہیں، یا پوچھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی معلومات حاصل کرنے سے منع فرمایا۔ لوگ ایسے ہوتے تھے، کاہنوں کے پاس جاتے تھے، معلومات حاصل کرتے تھے، نجومیوں کے پاس جا کے اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم کرتے، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کہتے جس سے وسوسے پیدا ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹتی، توکل ختم ہو جاتا تھا، لوگ خواہ کے وساوس میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اور آج کل کے لوگ کہ جو علم دین سے بہت زیادہ دور ہیں، جنہوں نے مسئلہ تقدیر کبھی اچھی طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث کو کبھی پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے، جنہوں نے پوری زندگی کبھی ترجمہ قرآن کو، پورے قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہے، جب شرعی تعلیم سے ذہن خالی ہے، شرعی رہنمائی سے خالی ہے، تو پھر اس قسم کے لوگوں کی باتیں سن کر وساوس کا شکار ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں۔ تو کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جیسے یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا، وہ پڑھتے ہیں کہ بھئی اس میں کسی قریبی رشتہ دار سے آپ کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اب وہ جاہل انسان اس کو پڑھنے کے بعد ہر ایک سے، بیوی سے بدگمان، بچوں سے بدگمان، پھپھی، خالہ، تائی، سب کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی لکھا یہی ہے قریب۔ قرآن میں لکھی ہوئی باتوں پر اتنا کامل یقین کسی کو نہیں آئے گا کہ اس کو پڑھنے کے بعد عمل میں تبدیلی آ جائے، لیکن اس قسم کی بے سروپا باتیں اتنی ذہن کے اندر اور قلب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں کہ فوراً عمل میں چینج آ جاتا ہے۔ اس سے آپ غور کر لیجئے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں جو 100% صحیح ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد ذہن بالکل قبول نہ کرے اور کوئی عمل میں چینج نہ آئے، اور اس قسم کی باتیں جن کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، ایک عام آدمی، اور معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے، کہ عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دینی علوم سے بھی بے بہرا ہوتے ہیں اور ظاہر بھی کوئی بادشاہ وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی گفتگو اتنی اثر انداز ہو جاتی ہے کہ انسان اس پر بہت سارے اعمال کی فوری طور پہ بنیاد رکھنے کو بہتر محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ضعف ایمانی ہے، اس سے باہر نہیں نکلے تو یاد رکھیں اس کی آخری منزل کفر ہوتی ہے، کہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نجومی سے جا کے کچھ معلوم کیا اس نے کفر کیا۔ تو اس میں علماء کرام نے شرح یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی نجومی کے پاس جاتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ جو بتائے گا 100% درست ہوگا، یہ شخص کافر ہو جائے گا، اور اگر اس طرح جاتا ہے کہ جا کے معلوم کرتا ہوں کہ کیا ہوگا میرے ساتھ مستقبل میں، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ جو بتائے گا 100% ہے، تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر اس جہت سے جائے گا اس نیت کے ساتھ کہ جاؤں گا اور میں اوٹ پٹانگ سوال کروں گا، اور جب یہ صحیح جواب نہیں دے سکے گا تو اس کو میں پھر شرمندہ کروں گا، اس لحاظ سے جانے میں حرج نہیں، مباح ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ایسا کریں گے آپ جا کے معلوم کریں، ہو سکتا ہے اس کا تکا صحیح لگ جائے تو پھر ایک دم ایمان ڈاواڈول ہو سکتا ہے۔ لہذا اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کو ہی علماء نے منع کیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے، قرآن اسی طرف اشارے کر رہا ہے، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ خصوصاً جو ینگ جنریشن ہے، اسکول کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، انہیں زیادہ شوق ہوتا ہے اپنے بارے میں معلوم کرنے کا، اور پھر یہ سامنے والے، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے پیشہ ور بھی ہوتے کہ جو بچہ آیا نہیں فوراً ہاں بھائی بڑے تمہارا مستقبل تو بہت اچھا نظر آ رہا ہے، کوئی محبت وغیرہ بھی چل رہی ہے نا، محبوب تمہیں مل جائے گا، اوہ بچہ خوش ہو گیا جی، وہ اسٹائل دیکھ لیتے ہیں، بس وہ ایسی بات کہیں گے کہ سامنے والا پھر بچ جائے گا قدموں کے اندر۔ تو یہ غلط طریقے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے یاد رکھیں انسان نہ قرآن پہ اعتماد رکھے گا نہ حدیث پر، اور داڑھی والے تو ویسے برے محسوس ہونے لگ جائیں گے کہ نہیں جی یہ دین کے اندر پابندی لاتے ہیں، سختی لاتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو کر پھر انسان اپنے اصل دین سے دور ہو جائے گا۔ تو جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے، میں بار بار اس لیے معذرت کے کلمات کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا مقصود کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصود صحیح قرآن و حدیث کی تعلیم کا بیان ہے،
اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تعلیم میرے خلاف بھی چلی جائے اگر میں بے عمل ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف بھی آ جائے اگر آپ اس کے خلاف نادانستہ طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سوچئے کہ ہم کسی کے خلاف بول رہے ہیں، میں خلاف کسی کے نہیں کہتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم مخالفت کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو جو ہمارے واقعی کوئی اگر دشمن ہوتا ہے تو میں اس کی بھی مخالفت نہیں کرتا ہوں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا مخالف ہے تو آپ اس سے صرف نظر کریں، مقابلے پر نہ آئیں، اس سے پھر لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک حکم شرع بیان کرنا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس فیلڈ سے وابستہ لوگ بھی ہم سے ناراض نہیں ہوں گے اور اس پر غور و تفکر کریں گے۔ بھائی نے فرمایا، اب یہ بڑی عجیب و غریب بات کہی، انہوں نے کہا کہ جی ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں 2 فرض جمعے کے ہوتے ہیں، پھر 4 فرض ظہر کے پڑھے جاتے ہیں، اس طریقے سے ہو جاتی ہیں جمعے کے دن 6 نمازیں، حالانکہ ہے تو نمازیں 5۔ تو میرے بھائی کس نے آپ کو کہا کہ جمعے کے اندر ظہر کی نماز آپ پڑھیں گے؟ جب جمعہ فرض ہے تو جمعہ تو ہوتا ہی آلٹرنیٹ ہے ظہر کا، اس کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جس دن جمعہ، جس وقت آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں وہ ظہر کے بدلے میں ہی پڑھ رہے ہیں، تو کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ظہر کے 4 فرض پڑھیں؟ یہ ہوتی ہے ہماری معلومات۔ ایک بھائی نے مجھ سے کویسچن کیا کہ مفتی صاحب امام کے پیچھے کچھ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 40 سال۔ میں نے کہا 40 سال میں آپ کے سامنے مسئلہ منکشف نہیں ہوا جو آپ کو 15 سال سے پہلے سیکھنا لازم تھا کہ امام کے پیچھے کچھ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنیادی مسئلے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہیں، ہم نے نہ کتاب پڑھتے ہیں نہ استادوں سے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، تو اس قسم کے وساوس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو صرف جمعہ پڑھیں گے، ظہر نہیں، پہلے 4 سنت جمعے کی، پھر 2 فرض جمعے کے، پھر 4 سنت جمعے کی، پھر 2 سنت جمعے کی، پھر 2 نفل جمعے کی۔ جمعے کے دن جمعے کی نیت کرنی ہے، ظہر کی نہیں کرنی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہیلو نہ کہیں کیونکہ ہیلو کا معنی ہے جہنمی۔ یہ انہوں نے اپنی لغت نکال لی ہے، ایسی اوٹ پٹانگ قسم کے میسج کرتے ہیں۔ اگر بالفرض کسی لینگویج میں ہیلو کا لفظ جہنمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہو، یاد رکھیں جب دوسری زبان میں استعمال ہوگا تو اس کے وہ مفہوم لیے جائیں گے جو اہل لسان لے رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جو اہل لسان لے رہے ہیں وہ مراد ہوں گے۔ تو ہیلو یہ بعض لوگ کہتے ہیں اپنی مطلب بات کی ابتدا کے لیے سمجھ لیجئے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم السلام علیکم سے ہی ابتدا کریں۔ لیکن اگر السلام علیکم کہہ کے کوئی ہیلو کہہ دیتا ہے یا ہیلو کہہ کے السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو ابتدا ویسے السلام علیکم سے ہونی چاہیے، لیکن ہیلو کہنے سے کوئی جہنمی کا مفہوم نہیں نکلتا ہے۔ ہاں جو عربک ورڈز ہیں، عربک ورڈ، ان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اردو میں استعمال کریں تو ان میں اگر زبر زیر پیش کا فرق کر دیں گے تو مسئلہ ہوگا۔ جیسے مرشد، مرشد شین کے زیر کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی دینے والا۔ اگر آپ کہہ دیں گے مرشد تو مرشد اسے کہتے ہیں جس کو رہنمائی دی گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرشد تو کہہ سکتے ہیں، مرشد نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر کوئی ہماری اردو کے اندر کسی جگہ پہ مرشد کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو ہم منع ہی کریں گے کہ نہیں، اس کا مفہوم چونکہ عربک کے اندر غلط نکلتا ہے کیونکہ زبر زیر پیش سے مفہوم بدلتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق مفہوم نہیں نکل رہا، اس لیے اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی سنت فجر پڑھنے کے لیے آیا لیکن دیکھا کہ جماعت قائم ہے تو کیا کرے؟ یا سنت چھوڑ دے، اور چھوڑ دے تو کب پڑھے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں آئے، فجر کی اگر جماعت قائم ہے تو آپ غور و تفکر کریں کہ اگر میں سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں سلام سے پہلے چاہے 1 لمحے پہلے، تو پھر آپ کو سنت پڑھنی ہوگی علیحدہ ہٹ کر اور پھر آپ جماعت میں شامل ہوں۔ لیکن اگر یقین ہے کہ سنت کی ادائیگی کرتے کرتے جماعت ہی نکل جائے گی تو پھر آپ ڈائریکٹ آ کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب اگر سنت کی قضا پڑھنا چاہیں تو طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مردے کی تدفین میں آپ نے کہا تھا کہ جلدی کرنی چاہیے، اگر ہم 2-3 دن مردے کو رکھ دیتے ہیں تو حساب کتاب کیا وہیں شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں علماء نے یہی فرمایا کہ اسی لیے کہا گیا کہ مردے کو فوراً دفنائیں۔ یہ ہے روحانی معاملات، یہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ معاملات ہیں۔ اگر شیر کسی انسان کو کھا جائے گا اس کے پیٹ میں حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ قبر کے 2 معنی ہیں، ایک قبر ہم گڑھے وہ کہتے ہیں، یہ کہ گڑھا جو قبر ہے، اور ایک قبر کا مفہوم شرعی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان جہاں رہے گا وہ قبر ہے۔ اب اگر اس کو پانی میں ڈال دیا آپ نے، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، وہی اس کے لیے قبر ہے۔ شیر کھا گیا، شیر کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے۔ اور اگر آپ نے سرد خانے میں 10 سال تک ایک لاش کو رکھا، جیسے یہ فرعون کی ممیز وغیرہ ہوتی ہیں کہ ان کو باہر تابوت پہ کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے یہی قبر ہے۔ تو اس لیے اگر آپ مردے کو دیر کریں گے وہیں منکر نکیر آئیں گے، حساب کتاب بھی شروع ہوگا اور وہیں عذاب اور ثواب کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ وہ مردہ سب محسوس کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا، اس لیے دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً سے پیشتر دفنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے
جو کہتا ہے میں زکوٰۃ صرف اس کو دوں گا جو نماز کا پابند ہے، نیک ہے، لہذا وہ بے نمازی کو زکوٰۃ نہیں دیتا، تو کیا ان کا عمل بالکل صحیح ہے؟ جی ہاں، بالکل بہت پیارا عمل ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ جو دین پر شخص چل رہا ہے وہ اگر پریشان حال ہوگا تو وہ دین سے ہٹے گا، اس لیے سب سے پہلی سپورٹ اسی کو ملنی چاہیے جو نمازی ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں مصروف عمل ہے، نیک ہے۔ اگر وہ غریب ہے تو پہلے اس کی امداد، اس کا حق زیادہ ہے۔ اسی لیے فقہاء نے واضح طور پر لکھا کہ زندگی میں باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے اس میں برابری لازم ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، برابر برابر حصہ دیں، سوائے دینی فضیلت کے۔ اگر ان میں کوئی ایک بیٹا یا بیٹی دینی لحاظ سے باعث فضیلت ہے، اس سے زیادہ حصہ دے سکتا ہے اور یہ ناانصافی نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اچھے نیک لوگوں کو دے تو میں کہتا ہوں یہ بہت ہی بہتر ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دوسروں کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سوچ بہت اچھی ہے، بہرحال یہ غلط نہیں ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری جائیداد پہ ناجائز قبضہ کر لے تو کیا ان سے قطع رحمی کرنا، رشتہ داری توڑ دینا، تعلقات توڑ دینا جائز ہیں؟ جی بالکل جائز ہے۔ اگر واقعی ناجائز قبضہ کیا ہے تو ایسے شخص کو گناہ کا احساس دلانے کے لیے، اور اس لیے تاکہ لوگ پوچھیں آپ سے کہ کیا ہوا، کیوں ان سے ملنا چھوڑ دیا، آپ ان کو بتائیں کہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، تو بالکل آپ قطع تعلق کرنا آپ کے لیے شرعاً جائز ہے، کیونکہ وہ غاصب ہیں، ظالم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے کہ جس نے کسی کی بالشت بھر زمین قبضے میں کر لی ناجائز طور پر، تو جب وہ مرے گا تو یہ زمین ایک توق، ساتوں یعنی تہیں جو ہیں زمین کی، ایک توق کی شکل میں، ہار کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، اور اس کا وزن وہ کیسے اٹھا سکے گا؟ تو یہاں جو یہ پلاٹوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھتیجوں کی، بھانجیوں کی زمینیں قبضہ کر کے، بہنوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے آرام سے بیٹھے کھا رہے ہیں اور اپنے پیٹوں کو حرام سے بھر رہے ہیں، ان کو معلوم ہوگا جب یہ مریں گے، جب ان کے پیٹوں میں بچھو بھریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ حرام مال کھانا کس قدر نقصان کا باعث ہوا۔ یہ 3 طلاق کا مسئلہ ایک بہن نے پوچھا ایک محفل میں، 3 طلاق ایک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چونکہ اس کا جواب تھوڑا سا طویل ہے تو مناسب نہیں کہ میں اس وقت اس کو سٹارٹ کروں۔ میں انشاءاللہ سنڈے کو 10 سے 11 ہمارا پروگرام لائیو ہوگا، میں اس میں سب سے پہلے اس پر گفتگو کروں گا، پھر ہم مزید کویسچنز وغیرہ لیں گے۔ ای میل ایڈریس اسکرین پہ ہمارا چل رہا ہے، جو بھائی بہن یہاں کال نہیں کر پاتے ہیں یا کرتے ہیں تو مل نہیں پاتی، وہ ہمیں میلز کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آپ کا جواب دیں۔ پھر بھی اگر دیر ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ ہمارے پاس سینکڑوں میلز آتی ہیں اور ہم فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، ہم کوئی اس کا میں پیسہ نہیں لیتا ہوں، کوئی کمیشن نہیں لیتا ہوں، نہ فتوے کا نہ ان میلز کا، بلکہ میں نے اپنے بہت سارے شاگرد رکھے ہوئے ہیں جو عام مسائل ہیں نماز روزے کے وہ جواب دیتے ہیں، ہم باقاعدہ ان کو ہائر کیا ہوا ہے، ان کو تنخواہ دیتے ہیں اس بات کی کہ لوگوں کی علمی تشنگی پوری ہو۔ یہ صرف میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہم میل کرتے ہیں، اگر ان کو دیر ہو جاتی ہے تو وہ غصے کا اظہار کرنا شروع کرتے ہیں، ہمیں ڈانٹتے ہیں اور برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سخت قسم کے الفاظ ہمیں لکھ دیتے ہیں میسیج میں، میلز میں، ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ہمارا بھی خیال کریں، یہ کوئی ہماری مطلب حقیقتاً شرعی ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن ہم نے اضافی ایک ڈیوٹی لی ہے صرف آپ کے لیے، تو اس لیے برا نہ مانا کرے، اگر دیر ہو جائے تو جواب مل جائے گا۔ اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخر رکھے اور اپنے بچوں کے دنیاوی مستقبل کے ساتھ ساتھ اخروی مستقبل کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔